بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو صبح جب انڈیکس نے پوائنٹ لوز کیے تھے تقریباً 7,000، اس کے بعد کوئی 2-3 ہزار پوائنٹ انڈیکس نے ریکور کیے، کوئی 4500 4700 4600 مائنس میں انڈیکس ہمارا چل رہا تھا۔ تو بھائیوں کے میسج آ رہے تھے جی کہ انڈیکس نے ڈبل باٹم لگا دیا، اب یہ سپورٹ توڑے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ڈبل باٹم ڈبل ٹاپ، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ڈبل ٹاپ ڈبل باٹم ڈبل ٹاپ کی کوئی سچویشن بن رہی ہے یا کوئی پوزیشن ہے یا کوئی ٹیکنیکل دیکھنے کی پوزیشن آپ کو لگ رہی ہے کہ یہاں پہ ٹیکنیکلز کام کریں گے؟ یہاں پہ تو آر ایس آئی کام نہیں کرے گی، میگڈی کام نہیں کرے گا، یہاں تو ٹرمپ کے جو فرمولے ہیں، جو ٹرمپ کی ریزسٹنس ہے اور جو باقی سپورٹ ہے ایران کی، یہاں پہ تو وہ چیزیں کام کریں گی۔ اور اگر باقی بات کریں کہ بھائی ہمارے پینک تھے، آج بھائیوں کے میسج بھی آئے کہ کیا کریں، لاس ہو گیا 50% 40% میں لاس گھوم رہا ہے ہمارا، تو کیا کریں، بڑے پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں جی، دو باتیں ہوں گی، یا تو اسرائیل نیوکلیر اٹیک کرے گا ایران کے اوپر، پھر ایران ہمارے پڑوس میں ہے، نہ ایران بچے گا نہ ہم بچیں گے، پھر ہم نے اسٹاک مارکیٹ کا پیسہ کرنا ہی کیا ہے؟ ایک تو سچویشن یہ ہو گئی، ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسرا تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ جنگ بند ہوگی اور جیسے ہمارا انڈیکس نیچے آیا ہے ویسے ہی انشاءاللہ اوپر چلے جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں میرے خیال سے گھبرانے والی ضرورت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یا تو انڈیکس آپ کا پوائنٹ ریکور کرے گا، یا جنگ لگے گی، ساری دنیا پھنا پھلا ہوگی اور ہم بھی کہیں مٹی کے نیچے پڑے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ایران کا پلڑا بھاری ہے، اسرائیل کو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، جیسی سچویشن امریکہ میں بن چکی ہے، کافی پریشر اس کا ہے ٹرمپ کے اوپر۔ پہلے تو ویسے ہی عالمی سطح پہ بڑا پریشر تھا جو اس نے چول ماری یہ والی، اس کے بعد جو اب انٹرنل اس کا پریشر ہے اور آگے مڈ ٹرم کی جو تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے، وہی بڑا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر۔ اور نیتن یاہو کی بات کریں تو نیتن یاہو اگر یہ جو الیکشن آئندہ وہ ہار گیا تو اس کو چپیڑیں اتنی پینی ہے کہ وہ تو حساب ہی نہیں ہوگا پھر کوئی بھی۔ تو میرے خیال سے اب اگر ایران جیسا کہ پہلے کہتا تھا کہ میں وہ یورینیم کی افسردگی سے پیچھے ہٹوں گا، انرچمنٹ سے پیچھے ہٹوں گا، اگر وہی سامنے رکھتے تو میرے خیال سے اس پہ کچھ ڈیل ہو سکتی ہے اور وہ وہی کرے گا۔ میزائل پروگرام سے وہ پیچھے ہٹے گا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ایران چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کچھ ٹول شال لگا کے وہاں سے جہازوں سے پیسہ اکٹھا کیا جائے، اور یہ چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ باقی 50,000 مزید فوجی بھیج دیے ہیں امریکہ نے مڈل ایسٹ میں، تو دیکھیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایران میں جو ٹروپس ہیں وہ اتارنا آن دا گراؤنڈ کچھ اچھی اسٹریٹجی ہوگی ٹرمپ کی۔ ویتنام اور چیز تھی، ایران اور چیز ہے، اور پتہ امریکہ کو بھی لگ جانا ہے اب۔ تو اس کے بعد اگر انڈیکس پہ آ جائیں تو انڈیکس کی اوپننگ جو صبح اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، صرف 106 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی آج کا انڈیکس کا ہائی لیول تھا 1,51,813 کا۔ اس کے بعد پھر انڈیکس نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا اور بس پستیوں کی طرف ہی بہتا چلا گیا۔ آج کا لو لیول اس نے آپ کو دکھایا 7,051 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,44,656 پہ۔ اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس نے تقریباً کوئی 2,200 پوائنٹ کی ریکوری کی اور انڈیکس کی کلوزنگ 4,864 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,46,842 پہ آئی۔ والیوم اگر یہاں پہ دیکھیں تو 308 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ آپ بڑا پریشان ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بڑی پینک سچویشن تھی، ذرا جا کے دیکھیے گا فیبلپی ابھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی پینک نہیں تھا۔ اس کے بعد آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو کے الیکٹرک میں آج پھر سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، تقریباً 56 ملین کے۔ اس کے بعد بینک آف پنجاب رہا ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں، اس کے بعد ڈی ایس ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ایف این ای ایل، یونٹی، نیشنل بینک، ہم، پی پی ایل، سنرجی۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو مارکیٹ سمری کچھ ایسا بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ اچھی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں کہ بیڑے غرق ہیں مارکیٹ سمری کے۔ ایڈوانس کمپنیاں صرف 51 ہیں، ڈکلائنر 379 ہیں، ان چینج 137 ہے۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,88,000۔ ویلیو اگر دیکھیں تو کافی دن سے ویلیو ہماری یہیں پہ 24 ارب پہ، 30 ارب، 27 ارب، 29 ارب یہیں پہ موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد والیوم اگر دیکھیں تو وہ بھی صرف 529 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ انڈیکس کی ایسی سچویشن کو دیکھ کے بولا جاتا ہے جی کہ بلڈ بات۔ آج بلڈ بات تو چھوڑیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے انڈیکس کو گچی سے پکڑ کے ٹبیاں دی ہیں خون کے اندر۔ ٹاپ ون کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو پازیٹیو سائیڈ پہ تو چیز نظر کوئی نہیں آ رہی، گرین کلر تو آج نظر ہی نہیں آ رہا۔ پہلے ہمیں پھر کچھ 1.4 پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتے تھے گرین میں، لیکن آج تو ناپید ہو گیا آپ کا گرین کلر۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ کمرشل بینکس نے لوز کیے، پھر سیمنٹ سیکٹر رہا، فرٹیلائزر، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی، مارکیٹنگ کمپنیاں، پاور جنریشن، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، فارماسیوٹیکل، تمام کی واٹ لگی پڑی ہے آج۔
اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کنپنیاں دیکھیں تو ایم ٹی ایل نے 9 پوائنٹ ایڈ کیے، پازیٹیو دکھائے آپ کو. اس کے بعد موری بیروری نے 2 پوائنٹ آپ کو ایڈ کر کے دیے. ویسے جیسی سچویشن نظر آ رہی ہے انڈیکس کی، ویسے وہ ٹن بابا ٹن والا کام ہو سکتا ہے، اور اس کو دیکھ کے میرے خیال سے موری بیروری نے 2 پوائنٹ ایڈ کیے. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے آگے ایف ایف سی ہے، فوجی فرٹیلائزر. اس کے بعد اینگرو رہا، ایم ای بی ایل، لگ، یو بی ایل، ایچ بی ایل، ایم بی پی، پی پی ایل، پی ایس او، ایفٹ. یعنی کہ اب کیا بولوں میں یا کیا دکھاؤں آپ کو، بس تمام ریڈ ہیں. اس کے بعد آ جائیں فیپیلیپی کی طرف، تو فیپیلیپی پھر دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں جو کل بات کی تھی کہ انڈیویجولز، یہ انڈیویجولز نہیں ہیں. آج دن میں جب انڈیکس نے 4600 پوائنٹ مائنس پہ موو کر رہا تھا تو تبھی میسج کیا تھا کہ اگر آج پینک سیلنگ نہیں ہوتی انڈیویجولز کی، پھر تو آپ پکی سٹیمپ لگا دیں کہ یہ انڈیویجولز نہیں ہے. تو آج کا فیبیلیپی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 3 ملین کی، بروکر نے 2 ملین کا سیل کیا، کمپنیز نے تقریباً 2 ملین کا سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے 1.5 ملین کا سیل کیا. انڈیویجولز ببر شیروں نے آج پھر 4.5 ملین کا بائی کیا. 500,000 کا بائی کیا انشورنس کمپنیوں نے، تقریباً 3.25 ملین کا سیل کیا میوچل فنڈ نے. ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.01 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے 1 ملین کا بائی کیا، اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی نے 0.13 کا سیل کیا. تو بائر آپ کے صرف ایک دو ہی ہیں، ایک تو انڈیویجولز ہے، اس کے بعد بینکس، اور اس کے بعد ادر آرگنائزیشن. تو بینکس کا سلسلہ تو یہیں پہ ختم ہو جانا ہے بائنگ کا، کیونکہ 1.12 کا انہوں نے بائی کیا ڈیٹ مارکیٹ میں، اور ڈیٹ مارکیٹ میں سیل کیا ہے میوچل فنڈ نے. اس کے بعد انڈیویجولز پہ آ جائیں تو انڈیویجولز نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں 3 ملین کا. اس کے بعد فرٹیلائزر کو انہوں نے بائی کیا ہے 1.28 ملین کا. تھوڑی سی بائنگ ہے ان کی سیمنٹ سیکٹر میں، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں. سیل ایز سچ انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف تھوڑا سا سیل کیا کمرشل بینکس کو، تھوڑا سا آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو، اور ٹیکنالوجی کو بس ایویں چونگا سا بیچا انہوں نے. میوچل فنڈ کی تقریباً 3.5 ملین کی سیلنگ ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے سیل کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں کو انہوں نے سیل کیا، اور باقی تمام سیکٹر میں ان کی تھوڑی تھوڑی سی سیلنگ ہے. بائی انہوں نے کیا ہے صرف آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں اور پاور جنریشن میں. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں کی بائنگ ہے کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر میں، اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں. سیل انہوں نے ایز سچ کچھ نہیں کیا، صرف 500,000 کا آل ادر سیکٹر میں سیل کیا. ادر آرگنائزیشن کو دیکھیں تو ادر آرگنائزیشن نے بھی انڈیویجولز کی طرح تمام ہی سیکٹر میں بائنگ کی ہے، لیکن بائنگ ان کی تمام سیکٹر میں تھوڑی تھوڑی سی ہے. سب سے زیادہ انہوں نے 500,000 کا کمرشل بینکس کو بائی کیا، اس کے بعد 0.22 کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور 0.13 کا سیمنٹ سیکٹر کو، اور ایسی تھوڑی تھوڑی سی باقی سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے. سازگار کی بات کریں تو سازگار کی آج مٹیریل انفارمیشن تھی، کافی کچھ انہوں نے انکلوڈ کیا. ایک تو ان کے عہدوں میں تبدیلی کی گئی ہے، 3-4 عہدے ہیں ان کے جو کہ انہوں نے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کی ہیں، بندے چینج کیے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو تقریباً 11.5 بلین روپیہ انہوں نے لگایا ہے 4 ویل جو ان کی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہے اس کو بڑھانے کے لیے. اس کے بعد تقریباً 22 ارب روپیہ انہوں نے لگا دیا ہے ایک جو آٹومیٹک ان کی پینٹ شاپ فیسلٹی ہے اس کے اوپر. اب پتہ نہیں کون سی مشین وہاں پہ آ کے پینٹ کرے گی آٹومیٹک، جو کہ 22 ارب روپیہ انہوں نے اس پہ جو ہے وہ لگا دیا. اس کے بعد تقریباً 4 بلین کی انہوں نے کچھ زمین خریدی ہے. تو دیکھیں ایک تو 4 بلین ایک لگایا انہوں نے، 22 بلین ایک لگایا، 11.5 بلین ایک لگایا. اس ساری چیزوں کا کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ان کی 4 ویل کی یونٹس ہیں، جو اس کے 4 ویل گاڑیاں تیار کرتے ہیں، اس کے جو یونٹ ہے اس کو وہ سالانہ لے کے جانا چاہتے ہیں 54,000 یونٹس تک. تو میرے خیال سے مٹیریل انفارمیشن تو ٹھیک تھی، اس بیس پہ تو آج سازگار کو میرے خیال سے کیپ کرنا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال سے یہاں پہ ایک چیز اور جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جو ہمارا جو انویسٹر بھائی ہے، جو ہمارے ٹریڈر بھائی ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار اتنے بلینز آف روپیز تو اپنے کام پہ یہ لگائی جا رہا ہے تو ہمیں کیا دے گا. وہاں پہ آ کے ٹھوس ہو جاتے ہیں عوام، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اپنا کاروبار ایکسپینڈ کر رہا ہے تو کل کو اگر اس سے انکم آئے گی تو کس کو ملے گی؟ شیئر ہولڈرز کو ہی ملے گی. اس کے بعد جیسے آؤٹ سٹینڈنگ سی مٹیریل انفارمیشن تھی سازگار کی، ویسے ہی اچھی مٹیریل انفارمیشن تھی آج ایٹلس ہونڈا کی. ایٹلس ہونڈا کو اگر دیکھیں تو وہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں لگانے جا رہے ہیں 5.3 بلین روپیز، جو کہ تقریباً بنتے ہیں $20 ملین. وہ کہتے ہیں ہم اس کو لگانے جا رہے ہیں، یہ چیز ہم انویسٹ کریں گے یہ روپیہ ٹو انہینس کیپیسٹی، آٹومیشن اینڈ پروڈکٹیوٹی. تو میرے خیال سے اچھی چیز ہے، یہ بھی اپنا کاروبار ایکسپینڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم سارا کام کر لیتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ہماری جو سالانہ پروڈکشن ہے یونٹس کی، جو ہم بائک بناتے ہیں، موٹر سائیکل بناتے ہیں، ان کے جو یونٹ ہیں وہ ایک سال میں ہم تقریباً 2 ملینز تک بنا سکیں گے، 20 لاکھ تک اس کو ہم انکریز کر سکیں گے۔ ہاں، اس میں دیکھیں کہ پھر وہی بات ہے، ٹریڈر بولے گا مجھے اس میں کیا فائدہ، یا جو صارف ہے، جو یوزر ہے اس کا ایٹلس ہونڈا کا، اس کو اس میں کیا فائدہ۔ اگر آپ یونٹس زیادہ بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جیسی ایک چیز تھی، کوالٹی تھی 70 کی، ہونڈا 70 کی، ہونڈا 125 کی، جو یوزر ہیں، جو صارف ہے، جو اس کو یوز کرتا ہے، جو کنزیومر ہے اس کا، وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے۔ آئے دن اس کی کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے آپ 20 لاکھ یونٹ تو بنائیں گے، ٹھیک ہے آپ کمپٹیشن دے سکتے ہیں اپنے جو باقی مینوفیکچرر ہیں ان کو ٹکر دے سکتے ہیں، لیکن اس کا عام پبلک کو کیا فائدہ ہوگا یہ نہیں پتا۔ اس کے بعد ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ چل ماریں، انجوائے کریں، بارشیں بڑی مست بارش آج بھی سارا دن ہوتی رہی، کبھی رم جم، کبھی تیز، کبھی مٹھی، تو بارشیں انجوائے کریں، پکوڑے شکوڑے بنائیں، روزے تو ویسے بھی ختم ہو گئے، پکوڑے بنوائیں، سموسے بنوائیں، چائے کے ساتھ انجوائے کریں۔ مارکیٹ نے کہیں نہیں جانا، مارکیٹ یہیں رہے گی، یا تو اوپر جائے گی جہاں سے نیچے آئی تھی وہاں پہ چلی جائے گی، یا کوئی بڑی جنگ لگے گی، سارے مر کھپ جائیں گے، ٹینشن نہ لیں۔ مزید دلاسوں کے لیے اور انٹراڈے سوئنگ سگنل کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔